السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد علیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے دا محمدن آئیڈیالوجی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں اللہ عز و جل کا بہت شکر گزار ہوں گے آج مجھے اس موضوع پر بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کے معجزات۔ میں آپ کو آج وہ واقعہ سناؤں گا جو میرے پیارے آقا کے ولادت کے وقت پیش آیا تھا۔ سب سے پہلے آپ سب کو مبارک ہو ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امید کرتا ہوں آپ سب نے اپنے گھروں میں درود کی کثرت کی ہوگی اور انشاءاللہ یہ پورا مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں درود کا اہتمام کریں۔ یہ جو مہینہ ہے یہ آقا علیہ السلام کے ولادت باسعادات کے شرف سے بہریاب ہے اور تمام امت مسلمہ کے لیے حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن یوم عید ہے۔ دیکھیں، عیدیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہے عید واجب جو کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہیں، اور دوسری ہے عید مسرت جو کہ مستحب اور مستحسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھوں میں درود صبح و شام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں سلام۔ آئیں حضور کے ولادت کے وقت کے معجزات کے واقعہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 ربیع الاول آیا۔ 12 ربیع الاول کی صبح کچھ ستارے چمک چمک کے بجھ گئے تھے، کچھ چمک رہے تھے۔ رات کی تاریکی جا رہی تھی، صبح کا اجالا آ رہا تھا۔ مہینہ بہار کا تھا، اسے ربی کہتے ہیں۔ ربی یعنی بہار، اس میں بہار والا آیا، یعنی میرے پیارے آقا تشریف لائے۔ صبح کا وقت تھا۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ پیٹ سے نور نکلا ہے، اور وہ نور اتنا چمکا کہ ملک شام کے محلات، بازار، عمارتیں مکہ کی وادی میں بیٹھے ہوئے روشن ہو گئی۔ اتنی دور تک اس نور کی چمک گئی تھی۔ ایک ہی ساتھ سارے پردے اٹھ گئے۔ اس وقت معروف سرزمین شام کی تھی اور دور علاقہ بھی شام کا تھا، تو جو علاقہ اس وقت معروف تھا اسی کا ذکر کیا۔ خدا جانے مشرق سے مغرب تک سارے پردے اٹھ گئے ہوں گے، مگر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے بیان میں ملک شام کا ذکر آتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات آئی تو اللہ عز و جل نے 3 جھنڈے گاڑے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر۔ واضح کیا کہ یہ مشرق سے مغرب تک یہ سلطنت ہے اور آنے والا اس کا بادشاہ ہے جس کی حکومت ساری دنیا پر ہوگی۔ انہی کی سلطنت ہوگی، انہی کے ڈنکے ہوں گے، انہی کی چرچے ہوں گے، انہی کے تذکرے ہوں گے، انہی کی امت ہوگی، انہی کی باتیں ہوں گی۔ اور جب آقا علیہ السلام کی ولادت کا وقت نزدیک آیا، اللہ نے ستاروں کو حکم دیا کہ تم شہر مکہ پر اتر آؤ اور شامیانوں کی طرح تن جاؤ۔ پھر تارے نیچے اتر آئے اور شہر مکہ پر ایک روشنی کا سما ہو گیا۔ حرم کعبہ میں جو بت پڑے تھے وہ نیچے گر پڑے، ستارے سجدہ ریز ہو گئے، خوشبو کی مہک پھیل گئی۔ حرم کعبہ میں ایک نور چمکا۔ حضرت مطلب کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے، یکا یک بتوں کو گرتا ہوا دیکھا اور ایک نور کی چمک دیکھی، ستاروں کو سجدہ ریز دیکھا اور ایک عجب بدلا ہوا سما دیکھا۔ دوڑ کے گئے اور سمجھ گئے کہ اس نور کا ظہور ہو گیا ہے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہنچے، آ کے دیکھا اور پوچھا کہ بی بی کیا ماجرا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وہ نور جو 9 ماہ سے میرے پیٹ میں تھا اب وہ حسن کا پیکر بن کر جلوہ گر ہو گیا ہے، اور معصوم معصوم ہاتھ، اجلا اجلا بدن، ختنہ کیے ہوئے، ناف کٹی ہوئی، کاجل سے پہنا لگا، نورانی بدن، حسن کا پیکر، پیارے پیارے ننھے ہاتھ زمین پر رکھ کر تولد ہوا اور سجدے میں گرا۔ حضرت مطلب جھکے اور دیکھا کہ بچہ روتا ہوا سنوں تو صحیح، اور جب سنا تو بچہ روتا نہ تھا بلکہ یہ آواز آئی کہ رب امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا اللہ کی قسم اپنے ہاتھ سے پیدا ہوا اور خود کو زمین پر کھڑا کیا،
پھر اس نے اپنے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور اسی طرف دیکھا تو پھر ایک روشنی مجھ سے رخصت ہوئی جس نے اس کے لیے ہر چیز کو روشن کر دیا، اور اس روشنی سے میں نے ایک آواز کو یہ کہتے سنا، تم نے لوگوں کے آقا کو جنم دیا ہے، لہٰذا اس کا نام محمد رکھو۔ اس کا جو حوالہ ہے وہ ہے صادق امائل پیج 360۔ پیدائش ہوئی تو امت کی فکر لے کر آئے۔ یہ کیسے پیدا ہوا جو پیدائش سے ہی امت کی فکر کر رہا ہے؟ خیال آیا کہ ان کا نام کیا رکھا جائے۔ آواز آئی کہ ان کا نام تم نے کیا رکھنا ہے؟ ان کا نام ہے محمد۔ آسمانوں پر احمد ہے اور زمین پر محمد ہے۔ مبشرن یاتی بعد اسمہ احمد، ان کا نام آسمانی نام تو پہلے ہی اعلان کیا جا چکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا اعلان کر چکے۔ ان کا زمینی نام محمد ہے جو آج تک روح زمین پر کسی کا نام نہیں رکھا گیا۔ اللہ نے اس نام کو محمد کو محفوظ رکھا کہ یہ ایک ہی نام ہوگا اور محمد ہوگا، کسی کو یہ نام رکھنے نہ دیا۔ تو نام کا اعلان ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادات ہوئی۔ یہ تورات کے ماننے والے، انجیل کے ماننے والے، باہر کے لوگ جنہوں نے پرانی کتابیں اور صحیفے پڑھے تھے، انہوں نے بھی دیکھا کہ ولادت باسعادات کے وقت ان کتابوں میں لکھی ہوئی علامتیں ظاہر ہوتی گئیں۔ کئی لوگ شام کے علاقے سے دوسرے علاقوں سے سفر کر کے مکہ پہنچ گئے تھے۔ کئی علامتیں اتنی بیان ہوئی کہ اس زمانے میں، اس شہر میں، ان دنوں میں ولادت ہوگی نبی آخر الزماں کی۔ اور کچھ لوگوں کو تو یہاں تک پتہ تھا کہ پرانی کتابوں سے کہ اتنے سال بعد ہجرت کر کے کھجوروں والے شہر یعنی مدینہ میں جا آباد ہوں گے، تو کچھ یہودی اور عیسائی وہاں بھی آباد ہو گئے، اور کچھ وہ انتظار میں کہ ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے مکہ کی گلیوں میں گھومتے پھرتے رہے ہیں۔ ادھر گھر میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور بعض لوگ جو تورات، انجیل اور پرانی کتابوں کے عالم تھے، جب رات صبح کا سما دیکھا اور جب کتابوں میں علامت پڑھ کر ان کی حالت یہ تھی، یہاں آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہ وہاں بآواز بلند چلا پڑے کہ یہ نعمت بنی اسماعیل لے گئے۔ ایسا لگتا ہے کہ ولادت نبی آخر زماں کی ہو گئی ہے، اور ادھر حضور کی ولادت کا ہونا تھا۔ ادھر صدیوں سے ایران میں مذہب زرتشت کا جو آتش کدہ جلتا چلا آ رہا تھا، ادھر حضور کی ولادت ہوئی اور وہاں صدیوں سے جلتی ہوئی آگ بجھ گئی، اور تاکہ کسرا کے اندر زلزلہ آ گیا اور 14 کنارے اس کے ٹوٹ کر گر گئے، تمام بتیں ٹوٹ کر گر گئے، ملائکہ ترانے گانے لگے، حوریں ترانے گانے لگی۔ عجیب سما، ایک عجیب سما تھا، ہر طرف نور ہی نور تھا، اور اس سال قحط سالی بھی تھی۔ اللہ پاک نے ہریالی بانٹی، بارش بانٹی، رزق بانٹا، فراخی بانٹی، اور جس جس عورت کے پیٹ میں بچہ تھا اللہ نے اس سال سب کو بیٹا عطا کیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے یہاں کوئی بیٹے یا بیٹی میں فرق ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ پوچھے کہ اللہ نے بیٹے ہی کیوں عطا کیے، تو اصل بات یہ تھی کہ وہ دور جاہلیت تھا، وہ زمانہ جاہلیت تھا، اور لڑکی کے پیدا ہونے پر اس کو یا تو قتل کر دیا جاتا یا اسے زندہ دفنایا جاتا تھا۔ اللہ نے حضور کی ولادت کے توسل سے سر زمین مکہ اس سال ظلم سے بچا لیا۔ نہ کسی کے گھر بیٹی ہوئی، نہ ناحق قتل ہوا۔ آج حضور کے صدقے ہر ایک کی گود ہری ہو گئی تھی۔ یہ ایک علامت تھی اس بات کی، اس نبی کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ دنیا سے ناحق ظلم کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ دوستو، یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ میرے پیارے آقا کی ولادت کوئی معمولی ولادت نہیں تھی، نہ ہی میرے پیارے آقا کوئی معمولی انسان تھے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مہینہ کثرت سے درود پڑھیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ پیش کریں۔ آئیں دوستو، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایک چھوٹا سا درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، آج ہم نے یہ جانا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت کون سی معجزات پیش آئی تھیں۔
ویسے تو بہت سی معجزات ہیں، میرے آقا خود ایک معجزہ ہے، میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. تو یہ بہت سے معجزات ہیں، لیکن میں مختصر سے معجزات، صرف ولادت کے معجزات آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اس ویڈیو میں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ہاں تو پلیز اپنے دوست اور احباب میں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر لیں تاکہ آگے جتنی میں مزید اپڈیٹس کروں وہ آپ تک بآسانی سے پہنچ جائے. امید کرتا ہوں کہ آپ کا سپورٹ میرے ساتھ اسی طرح بنا رہے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.